میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم سے پہلے ایک خاص بات سنتے ہیں۔ لوگ جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی چاہیے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے، کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے۔ کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا۔ کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا۔ ان ہونٹوں کی میرے ہنسی چھین لے وہ، کہ غم دے دے ہر ایک خوشی چھین لے وہ، یہی ایک بس مجھ سے دولت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اور آخر میں بچے کو لگتا ہے کہ ماں نہیں بچے گی، تو آخر میں اللہ سے، خدا سے کیا دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا۔ کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا۔ کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا۔ میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اور جاتے جاتے جمشید پور والوں میں 4 مصرے میں بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں۔ کمیٹی کو بہت مبارکباد، مرشد صاحب کو بہت مبارکباد، سونو بھائی کو، زاہد صاحب کو، ریاض صاحب کو، سمیر صاحب کو۔ اگر آج کا یہ مشاعرہ آپ کو یقیناً تاریخی لگا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار کمیٹی کے لیے بھی زوردار تالی بجنی چاہیے جنہوں نے اتنی محنت کر کے مشاعرہ کیا ہے۔ میں اپنے 2 ساتھیوں کا خصوصی شکریہ ادا کروں گا۔ کولکتہ شیو پور سے میرے بہت پیارے دوست شمیم احمد صاحب، جو بہت بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ہر سال ایجوکیشن کو لے کر کے، غریبوں کو لے کر کے بہت بڑا کام کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ نے انہیں سمانت کیا، آپ کا بہت شکریہ کہ ایسے لوگوں کو آپ سامنے لے آئے۔ بیگوسرائے بہار سے جہانگیر میرا دوست آیا ہے، آپ نے اسے سمانت کیا، اس کا شکریہ۔ جمشید پور والوں بس اتنا پڑھ کے جا رہا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا۔ ہاں آپ جہاں کھڑے ہو سکتے ہیں کھڑے ہو جائیں، میں کھڑے ہونے پہ بھی سنا دوں گا۔ میں تو کسی بھی، مجھے تو پڑھنا ہے میدان جنگ میں بھی نماز، مؤذنوں کے لبوں پر اذان رہے۔ دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں، داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔
وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتے کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی، خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ فائدہ پچھلے لوگوں سے مراد پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ، اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک کہ حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر میں جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو شخص اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی۔ اس میں سے کچھ خوشبو لونڈی کو لگائی، پھر اسے اپنے رخسار پر مل لیا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خوشبو کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بات صرف یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن ہے۔ خلوق ایک قسم کی مرکب خوشبو کا نام ہے جسے اجزاء میں اکثر حصہ زعفران کا ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں، اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز ہی میں کہا، اے اللہ، صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا، تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو، تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ سونا اس کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ نمبر 2، روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ نمبر 3، ان کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے۔ نمبر 4، اور دن کے اعمال رات سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، ان کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ان کا نور ہے، اگر وہ یہ پردہ اٹھا دیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے اس کی ذات کے انوار سب کو جلا ڈالیں۔
اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.